صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات کا فضل ہے، احسان ہے اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بولوں کو بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت آسانی سے ہم اللہ رب العزت کے کلام کو بولتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا، غور تدبر فکر کیا کہ کون اللہ، کیسے اللہ، کتنے بڑے آسمان کے مالک، ہر چیز جس کی مٹھی میں، ہماری جانیں، ہماری سانسیں جس کی مٹھی میں، وہ ہے ہمارا رب اللہ، ہے نا، جس نے ہمیں ایک کن سے وجود دیا، پوری کائنات کو بنایا، سجایا، وہ ہمارا رب اللہ، اور ہم اس کے غلام باندھی، اور وہ ہمارا رب آقا مالک۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ایک بار کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے تو معاف کر دوں گا، تو وہ رب ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اپنی پہچان کسی درجے کروائی، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا سچا غلام اور باندھی بنا لے۔ بہرحال آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ صدق ہے نا، یعنی سچائی، اور کذب یعنی جھوٹ۔ صدق اور کذب کہتے کسے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ سچائی نیکی کی راہ بتلاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور انسان سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ کس کے یہاں پر؟ اللہ کے یہاں کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ صدیق۔ اور بندہ جھوٹ بولتا ہے، بدی کی راہ بتلاتا ہے، غلط راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، خود بھی غلط چلتا ہے، دوسروں کو گائیڈ بھی غلط راستے کی طرف کرتا ہے، تو بدی جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ اچھے سے سمجھ لیں کہ صدق کی حقیقت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ تو دیکھیں ساتھیو، جو لفظ صدق ہے، سچائی، اس کا جو اطلاق ہے وہ 6 معنوں پر ہوتا ہے۔ یعنی سچائی مطلب کیا؟ کس چیز میں سچائی؟ صدق کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو قول میں سچائی، ہمارے باتوں میں صداقت، نیت و ارادے میں صداقت، سمجھ رہے ہیں؟ ہم چیک کریں کہ کیا ہم ان تمام چیزوں میں سچائی رکھتے ہیں، ہمارے قول میں، ہماری نیتوں میں، ہمارے عزم میں، پھر جو ہم نے نیت کی اس کو پورا کرنے میں۔ ایک تو عزم میں صداقت اور عزم کو پورا کرنے میں صداقت، پھر عمل میں صداقت، دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صداقت، سمجھ رہے؟ تو جو شخص یہ 6 معنوں میں صدق کے ساتھ ہوگا نا، صدق کے ساتھ یہ 6 معنی جس کے اندر ہوگا، جو ان تمام باتوں میں سچا ہوگا، در حقیقت وہ صدیق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سچا ہے، اسے ہم سچا کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بات میں سچا یعنی جو بولے وہ سچ بولے، اس کی زبان جو بول رہی ہے ویسا ہی صحیح ہے، بالکل بھی جھوٹ نہ کہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھو، جھوٹ بولنا جو ہے وہ 3 جگہ پر اسلام نے اجازت دی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ 3 افراد کو مصلحت کے مطابق جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، کوئی مصلحت ہے تو۔ اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ شخص جو 2 آدمیوں کے درمیان مصالحت کرائے، پیچ اپ کروائے 2 لوگوں کے درمیان میں، کوئی بھی 2 لوگ ہیں، خاندان کے، رشتہ دار کے، 2 دوست ہیں، 2 بھائی ہیں، تو جھوٹ بول کر کہ وہ تمہیں یاد کرتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں، وہ تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، حالانکہ تعریف نہیں کر رہا تھا، لیکن ہم نے اس کے دل میں اس کی اچھائی ڈالنے کے لیے، سمجھ رہے، اس کا پیچ اپ ہو جائے، اس کی جو ہے نا، اس کے دونوں کے اندر سے اختلافات ختم ہو جائے، 2 خاندان میں سے، 2 رشتہ داروں میں سے، میاں بیوی میں سے، سمجھ رہے، تو ہم نے جھوٹ کہا۔ دوسرا کس شخص کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ جس کی 2 بیویاں ہوں، تو اس کو اجازت ہے کہ مصلحت کے اعتبار سے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، زبردستی نہیں، بار بار نہیں،
بہت کوشش کرے کہ حتی الامکان نہ بولے، حتی الامکان کچھ ایسا کام کرے کہ جھوٹ نہ ثابت ہو۔ تیسرا، کس شخص کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ جنگ کے میدان میں اگر کوئی شخص ہے تو مصلحتاً جھوٹ بول سکتا ہے، میدان جنگ میں اگر کوئی شخص ہے تو، ہے نا؟ جب اللہ کے نبی جہاد کا ارادہ فرماتے ہیں نا تو دوسروں سے چھپاتے تھے، ہم کہاں جا رہے ہیں یہ بتاتے نہیں تھے۔ کیوں؟ مصلحتاً، تاکہ دشمنوں کو ہمارے نبی کی ارادے کی خبر نہ ہو۔ تو ایسے 3 جگہ پر، 3 مقامات پر ارادتاً انسان جو ہے مصلحتاً جھوٹ بول سکتا ہے نا۔ تو ہم نے جو پڑھا 6 باتوں میں سچائی ہونی چاہیے، تو اب ہم نے جو پہلی بات پڑھی زبان، صدق ہے نا، لسان، زبان میں سچائی۔ دوسرا جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے نیت، ارادے میں سچائی۔ دیکھو اب ارادے میں سچائی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو نیت، صدق ارادے کا حاصل اخلاص ہے، سمجھ ہے؟ اخلاص یعنی بندہ اپنے ہر عمل، ہر حرکت، ہر سکون میں صرف اور صرف اللہ کی نیت کرے۔ نیت میں سچائی یہی ہے، سمجھ رہے؟ اگر اس میں نفس کا دخل آ گیا تو نیت جھوٹی ہو گئی۔ ایسے شخص کو جس کے اعمال میں نیت کا دخل ہے، نیت ملی ہوئی ہے، تو پھر وہ جھوٹا کہلائے گا نا، اخلاص کہاں رہا؟ تو نیتوں میں بھی صداقت ضروری ہے، اسی لیے تو حدیث آتی ہے نا، اخلاص نیت کے فضائل میں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو آتی ہے نا کہ قیامت کے دن ایک عالم سے پوچھا جائے گا، ہے نا، کہ تو نے علم کیوں حاصل کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں نے فلاں فلاں عمل کیا۔ تو اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے۔ دیکھ، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا سمجھ میں آیا یہاں پر ساتھیوں؟ دیکھیں کہ اعمال کی تردید نہیں کی گئی کہ تم نے عمل نہیں کیا۔ ہاں، تم نے عالمیت کی، تم نے عالم بنے، تم نے لوگوں کو سکھایا، لیکن تمہارے عمل میں جھوٹ تھا، تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، سمجھ رہے؟ تو یہاں پر اللہ نے کیوں جھٹلایا اس بندے کو؟ اس کے عمل کو نہیں جھٹلایا، اس کی نیت کو جھٹلایا۔ تو پتہ چلا ساتھیوں کہ ہماری نیتوں میں بھی صداقت ہونی چاہیے، سمجھ رہے؟ منافقین نہ بنے ہم۔ منافقین کیسے ہوتے تھے؟ زبان پر کچھ ہوتا تھا، ارادہ کچھ ہوتا تھا، نیت کچھ ہوتی تھی۔ تو یہ تو دوغلاپن ہوا نا، یہ بھی جھوٹ ہوا۔ تیسرا جو ہے وہ ارادے میں سچائی ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تو میں نے ارادہ کیا مثال کے طور پہ کہ میں تمام مال صدقہ کر دوں گی، یا اس کا آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کروں گی، ہے نا؟ یا اگر میں نے کسی دشمن خدا کا سامنا کیا تو میں اسے جہاد کروں گی، یا اس کی بھی پرواہ نہیں کروں گی کہ میں قتل ہو جاؤں، سمجھ رہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت عطا کی تو میں عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کروں گی، اچھے سے فرائض جو ہے وہ انجام دوں گی، ظلم و ستم، ہے نا، مخلوق کے ساتھ نہیں کروں گی، اور غیر جانب رویہ نہیں رکھوں گی، سب کے ساتھ ایکول رویہ رکھوں گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ ایسے بندہ عزم کرتا ہے نا، کبھی تو دل پر اس کی طرف اس طرح سے وہ کرتا ہے، لیکن یہ عزم کیا ہوتا ہے؟ جازب ہوتا ہے۔ کبھی اس میں تردد، انحراف یا ضعف ہوتا ہے، صدق فی العزمیت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یعنی اس نے کہا کہ یعنی ہمارا جو ارادہ ہے، ہمارا جو عزم ہے وہ قوی ہونا چاہیے، جو ہم نے نیت کی ہم وہ کریں، ہم اپنی نیت سے ہٹے نہیں، سمجھ رہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں فرماتے ہیں کہ اگر میری گردن کٹوا دی جائے تو یہ میرے نزدیک ایسی قوم کا امیر بننے سے بہتر ہے جس میں ابو بکر ہوں۔ گویا ان کے دل نے یہ عہد کر لیا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل نے، کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں منصب امارت نہیں سنبھالیں گے، اور اس عہد کو انہوں نے اپنے قتل کیے جانے کو ترجیح دے کر تاکید سے کہا کہ مجھے اگر قتل بھی کر دیا جائے نا یہ مجھے چلے گا، لیکن میں ایسی قوم کا امیر بنوں جب کہ ابو بکر صدیق موجود ہو۔ تو یہ ان کے عزم میں صداقت تھی، سمجھ رہے؟ نیت ہوتی ہے نا کہ ایسا نہیں کروں گی، لیکن اس درجے کا نہیں انسان نیت کرتا، کہتا ہے لیکن اپنے عزم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو پیچھے نہ ہٹے۔ مومنین جو ہوتے ہیں وہ صادقین کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے عزم میں بھی پکے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ چوتھی جو چیز تھی صداقت کے بارے میں وہ تھی صدق وفا، یعنی جو تم نے عزم کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ دیکھو بعض اوقات انسان ارادہ کر لیتا ہے، کیونکہ ارادہ کرنے میں کچھ نہیں جاتا نا، نیتیں بنا لے اچھی سے اچھی، لیکن جب اس کی عزم کے مطابق عمل کرنے کا موقع آتا ہے نا
اس کو قدرت بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں جو شہوتیں ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پہ اگر میں نے یوں کہا کہ اگر میرے پاس مال آیا نا تو میں ہر مہینے جو ہے اپنے مال کا ایک حصہ 1/3 جو ہے وہ غریبوں میں صدقہ کروں گی۔ اب جب میرے پاس مال کی فراوانی آئی تو وہ مال مجھے اتنا عزیز ہو گیا کہ 1/3 نکالنے کے لیے میرا دل دکھ رہا ہے، حالانکہ میں نے ارادہ کیا تھا، لیکن اب اس ارادے پر عمل کا وقت آیا ہے تو اب دل دکھ رہا ہے، کیسے نکالوں؟ اب 1/3 دینے کی بجائے کہ 1/3 کا بھی آدھا ہم دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ شہوت جو ہے وہ اوپر آ گئی تو ہمارے عزم دھرے کے دھرے رہ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ شہوت غالب آ جاتی ہے، ارادے کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حال ہے نا، صدق وفائے عزم کے خلاف ہے، جو ہم نے نیت کی تھی اس سے وفا کرنے کے خلاف ہے نا۔ اللہ فرماتے نا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، انہوں نے جس بات کا اللہ سے وعدہ کیا وہ اس میں سچے اترے، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا کہ ان کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے، تو اس کا ان کے دل پر بہت بڑا اثر ہوا۔ تو انہوں نے کہا نا، ان کے چچا نے، کہ یہ شہادت کا پہلا موقع تھا جس میں اللہ کے نبی تو شریک ہوئے اور میں غائب رہا، اگر مجھے اب ایسا کوئی موقع اللہ کے نبی کے ساتھ ملا نا تو اللہ دیکھ لے گا میں کیا کروں گا، سمجھ رہے؟ تو راوی کہتے ہیں، جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب اگلے سال وہ جنگ احد میں شریک ہوئے تو اسی دوران ان کی ملاقات حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ کہتے ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے پوچھا کہ ابو عمر کدھر چل دیے؟ تو فرمایا جنت کی خوشبو جو ہے نا وہ آ رہی ہے، یہ خوشبو احد پہاڑ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو حدیث بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے احد میں شرکت کی اور اس قدر لڑائی کے شہید ہو گئے، اور ان کے جسم پر تیر اور تلوار اور نیزے کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ ان کی بہن کہتی ہیں، کتابوں میں واقعات آتا ہے کہ میرے بھائی کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ میں انہیں پہچان نہیں پائی، میں نے انہیں انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، سمجھ رہے؟ انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے علم بردار تھے نا، شہید ہو گئے، تو ان کے قریب وہ کھڑے تھے۔ تو یہ آیت انہوں نے اس وقت تلاوت فرمائی تھی کہ رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر بعض ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے اور بعض ان میں مشتاق ہیں۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، اس کا کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے کہا کہ اگلی جو جنگ ہوگی نا تو دیکھنا پھر اللہ پاک آپ دیکھیے گا میں کیسے اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کا موقع ملے نا، یعنی شرکت کا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہوں تو میں کیا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جو نیت کی اس پر پورے بھی اترے، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، اتنا لڑے۔ سوچو کیا حال ہوا ہوگا کہ پہچانے نہیں جا رہے، اتنے 90 سے 80 سے زیادہ تیر تلوار کے نشان ان کے جسم پہ تھے، تو انہوں نے جو عزم کیا نا اس کو پورا بھی کیا، سمجھ رہے؟ تو یہ جو باتیں نا صدق میں ہوتی ہے، ایک تو زبان میں سچائی، ارادے میں سچائی، نیت میں سچائی، ارادے میں سچائی، اور ارادے کو وفا کرنے میں سچائی، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں پر سچے ہیں، کیا ہم نے کتنا سچ کہا اب تک جو زندگی گزار رہے۔ پانچویں جو چیز علماء لکھتے ہیں صدق کے بارے میں وہ ہے اعمال میں سچائی، ہے نا؟ یعنی ہم کوشش کریں کہ ظاہری اعمال باطن کسی ایسی بات پر دلالت نہ کرے جو واقع نہ ہو، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں صدق کے اعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال چھوڑ دیے جائیں، بلکہ ساتھیوں صدق کے اعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے باطن میں ایسا ہو جس طرح ظاہر اس کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، ایسا نہیں جو ظاہر میں ہے وہ باطن میں ہے، مطلب ریاکار نہیں ہو، کسی کے سامنے کچھ بنائے اور اکیلے میں کچھ اور ہے، ایسا نہ ہو۔
ریاکار کون ہوتا ہے؟ کون سا شخص ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال پر لوگ اس کی تعریف کرے؟ سمجھے؟ بہت سے نمازی اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کی حیت اختیار کرتے ہیں نا، حالانکہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ انہیں دیکھیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، یہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ان کا دل نماز میں غافل رہتا ہے. دیکھنے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، حالانکہ وہ دل سے بازار میں کھڑا ہوا ہوتا ہے نا. بظاہر تو نماز میں ہے لیکن دل کہیں اور ہے. یہ کہتے ہیں یعنی ظاہر کچھ باطن کچھ. ہمارا تو یہی حال ہے نا نمازوں میں. ہم بھی تو سمجھو سچے کیسے ہوئے. یعنی صدیقین کے جو مقامات ہیں آپ لوگ سمجھیے. صدیقیت ایک مقام ہے اللہ کے یہاں پر، ایک مرتبہ ہے. صرف زبان سے سچ بولنا کہ نہیں آپا میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہوں، بس اتنا ہی نہیں، بلکہ اپنے قول میں، اپنے فعل میں. یعنی نماز میں کھڑے لوگ تو دیکھ رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو لگ رہا ہے کتنے خشوع سے نماز ہو رہی ہے، حالانکہ ہم کھڑے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم تو ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں. لیکن دل جو ہے نا، دل ہمارا جو باطن ہے کہیں اور سیر کر رہا ہے. اللہ اکبر، ہے نا. ہم میں سے کتنوں کا ایسا ہی حال ہوتا ہے کہ ہم کھڑے تو اللہ کے سامنے ہیں لیکن نماز میں کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ خریدوں گی، یہ بیچوں گی، یہ کروں گی، وہ بناؤں گی، وہ پکاؤں گی. ہاں، تو پتہ چلا کہ یہاں پر اب ہم سچے نہیں ہیں، ہمیں اپنی نماز پر بھی محنت کرنی ہے. عطیہ بن غافر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ جب مومن کا باطن ظاہر کے مطابق ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں جانتے ہو؟ کہ میرا سچا بندہ ہے، سچا بندہ ہے. اور معاویہ بن ابن قرار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ کون ہے جو مجھے ایسے شخص کا پتہ بتلاوے جو راتوں کو روتا ہو اور دن میں ہنستا ہو. ہے نا، اللہ کے سامنے روتا ہو، لوگوں کے سامنے مسکراتا ہو. ہاں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو کوئی بات بتلاتے نا تو اس پر سب سے زیادہ عمل کرتے تھے. جب کسی کو کسی بات سے روکتے نا تو پہلے وہ کام سے خود رکتے تھے. سمجھ؟ یعنی ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے. اور چھٹا جو معاملہ ہے صدق کے مقامات، یہ جو چھٹا جو معاملہ ہے صدیقین کا، سچائی کا، یہ اعلیٰ اور کامیاب درجے کا مقام ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا تعلق ہے نا ساتھیوں دین کے مقامات سے ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو مقام ہے نا صدق کے مقامات، یہ سب سے اونچا مقام ہوتا ہے. جیسے خوف و رجا، تعظیم، زہد، رضا، توکل، محبت. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ مقام کا جو اطلاق، یہ الفاظ کا اطلاق نہیں ہے بلکہ یہ ایسا مقام ہوتا ہے. ہاں یعنی کہ یہ ایسا مقام ہے کہ بندہ اگر لڑ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، لڑائی کر رہا ہے، تو جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فلاں شخص لڑائی میں سچا ہے، ہم کہتے ہیں نا، یعنی لڑائی اس پر غالب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص خوف میں سچا ہے، یعنی خوف کی حقیقت اس پر تمام ہوتی ہے. یعنی اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. یعنی پورا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پورا مومن کون ہے؟ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اس نے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں جہاد کیا. یہ لوگ ہیں سچے، یہ سچے لوگ ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ آیت پڑھ کر سنائی. تو سوال پوچھنے والے نے کہا کہ ہم تو آپ سے ایمان کے متعلق پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا حال پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے بھی یہی فرمایا تھا، یہی آیت تلاوت فرمائی تھی کہ کچھ کمال اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر یقین رکھے، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، اور کیا کہتے ہیں مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں پر بے جا خرچ نہ کرے، ہے نا، اور ان لوگوں پر خرچ کرے، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر. اگر اور گردن چھڑانے میں یعنی غلام کو آزاد کرتا ہو، نماز کی پابندی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، یعنی ایسا شخص
مقام صدق کے مقامات سمجھ رہے ہیں، یعنی سچا مومن ہو، اتنا یقین ہو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور یقین ہو کہ نہیں اللہ نے کہا ہے کہ کہتے ہیں رشتہ داری کو نبھانا ہے، تو وہ ویسا ہی نبھا رہا ہے رشتہ داری کو جیسا کہ اللہ کا حق ہے، اپنی ذات نہیں دیکھتا، یتیموں کی ویسے ہی، محتاجوں کی ویسے ہی مدد کرتا ہے، وہ اپنا نہیں دیکھتا میرے پاس نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں میں سامنے والے پہ خرچ کروں تو اللہ خوش ہوگا، اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، میرے پاس 2 روپیہ ہے تو میں سوچوں کہ میں اس کو 8 نہ دوں، نہ میں اس کو 1 روپیہ دے دوں، ہو سکتا ہے اس کو 2 روپے کی ضرورت ہے، میں اس کو پورا 2 روپے دے دوں، شاید اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی پوری طریقے سے یقین کرتا ہو اللہ پر، اور ایسے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، نماز کی پابندی بھی کرتا ہو، اول وقت پڑھنے والا ہو، سمجھ رہے ہیں، تنگ دستی میں مطلب مستقل ایسا، یعنی جب وہ عہد کر لے مستقل رہنے والا ہو، تنگ دستی میں، بیماری میں، کتال میں، یعنی پراپر جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہی وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اسے کہیں گے صدق کے مقامات. سمجھ رہی یہ بات؟ کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ انسان، ہم سب اللہ سے ڈرتے ہیں نا، میں کہوں آپ اللہ سے ڈرتے، آپ کہاں ڈرتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ گناہ دیں گے. ہم سب کی عادت ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کہیں ہمیں بچپن سے ماں باپ نے پڑھایا، کہیں تعلیم میں اللہ کا ڈر شامل ہوا، لیکن جو ڈر ہے کیا واقعی مکمل طور پر اللہ کا ڈر ہمارے اوپر ہے؟ ہاں، اس کو ڈر کہیں گے جو ہم ڈر رہے ہیں. ایکچولی میں اللہ کا ڈر کیا ہے؟ ہاں، ہر اعتبار سے اللہ سے ڈرنے والا ہو، تنہائی میں ہے نا، مجلس میں، کسی کو برا بولنے میں، کسی کا دل دکھانے میں، کسی کی حق تلفی کرنے میں، یعنی اتنا اللہ کا ڈر، تو ہم اسے ڈر کہیں گے، سمجھ رہے ہیں، اسے ہم خوف کہیں گے. تو ایسا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے اللہ کا خوف ہو، لیکن یہ خوف اتنا ہو کہ اس پہ لفظ خوف کا اطلاق ہو سکے، یہاں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کی حقیقت اس پر صادق نہیں آتی، یہاں تک کہ یہ کہا جائے کہ وہ خوف خدا میں صادق، کہ وہ سچا صحیح میں اللہ سے ڈرتا ہے، تو کہیں گے ہاں بھائی اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہ ہے صدق کی حقیقت. ہمیں کیا لگتا ہے بھائی ہم کو ڈرنا نہیں ہے کسی سے، جو بات ہے وہ بات صحیح کہنا ہے، تو ایکچولی سچ کیا ہے؟ یہ پوری سچ کی تعریف ہے. اب کذب جو ہے وہ ٹاپک تو رہ گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی کذب کا ٹاپک جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بتایا جائے گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت کے ساتھ سچا بنائے، ایماندار بنائے، مخلص بنائے. صدق کے جو 6 حصے ہیں، جو 6 گہرائی ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے اور مقام صدیقیت عطا فرمائے. آمین.